اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ نمرود ملک بابل کا ایک بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کی ابتدا کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی لکڑی سے بنے ہوئے مردے کی پرستش کیا کرتے تھے، لہذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنا ایک نمائندہ ان کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا کہ ایک بات میں عرض کروں، تو نمرود نے کہا کہ کہو۔ تو نجومی نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر نے سارے نجومیوں کی طرف دیکھا تو سب نجومیوں نے پہلے والے نجومیوں کی تائید کی۔ نمرود یہ بات سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، ایسا بچہ کوئی بھی وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کی یہ بات منہ سے نکلی اور بابل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے اس حکم پر 1,00,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو ختم کر دے گا۔ بابل میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام نونا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حملہ کے اثرات کو چھپا دیا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ شہر کو چھوڑ کر باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ پر ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر اپنے بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اس جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے تہہ خانوں کو پتھروں سے بند کر دیا اور پھر شہر کو واپس لوٹ گئیں۔ دوسرے دن جب وہ اپنے بچے کو غار میں دیکھنے کے لیے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، تو دیکھا کہ اس انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خزاں پہنچتی رہی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتیں۔ جب آپ کی عمر 2 سال ہو گئی تو آپ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں سکھانے لگیں، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی تھیں۔ لیکن وہ کیا معلوم تھا انہیں کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں وہ بچہ خود ہی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلو۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ آزر مٹی لکڑی کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں انہیں فروخت کرواتا تھا۔ اس طرح ان کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت پروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو ان کے چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت کو بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر آواز لگائی، اے لوگوں، مجھ سے وہ بت خریدو جو بالکل بے جان ہے اور جو آپ لوگوں کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں سے یہ سلوک لوگوں کے لیے بہت ہی توہین پرست تھا۔ بات یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا، آپ لکڑی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ سزا ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں کو کہا کہ پرستش اور سجدے کے لائق نہ تو یہ نمرود ہے اور نہ یہ بت، لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے دربار میں لوگوں سے پوچھا یہ کون نوجوان ہے کہ جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ درباری نے کہا کہ اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں نوجوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایسے نوجوان کو آزاد کر دیا جسے موت کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے شخص کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ تو پھر کہنے لگا کہ اب بولو، میرے خدا ہونے میں تجھے کیا شک ہے؟ اور کہنے لگا کہ میں بھی جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو جس شخص کو تو نے قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیں میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ناسمجھ ہے۔ آزر بولنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، اور کہا کہ اگر اس نے دوبارہ یہ ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور انہوں نے ایک دن آزر سے کہا کہ چچا جان، یہ بت کیا ہے؟ ان کو آپ خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں۔ آزر یہ بات سن کر بگڑ گیا اور ابراہیم سے کہا کہ فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ چچا جان، آپ اگر نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، میں اپنے مشن سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں لیکن اس نمرود سے اور ان بتوں سے نہیں ڈرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے دور اپنے لیے انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ سارا دن شہر سے باہر گزارا کرتے تھے۔ ایک دن جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ سب شہر سے باہر چلے گئے تو اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بتوں کا کوئی محافظ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے اور بت خانے کو دیکھنے لگے جو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ان میں بتوں کو مختلف طریقے سے رکھا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہ ملا
تو ان سے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں، لیکن اب بھی آپ کو کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلارا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور سارے بتوں کو چکنا چور کر دیا، اور آخر میں بڑے بت کے اوپر کلارا رکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب تمام لوگ شہر سے واپس لوٹے تو بت خانے میں گئے، اور وہاں پر جو ان کے بتوں کا حشر تھا یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ سب کی زبان پر صرف ایک ہی الفاظ تھے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے ایک شخص کو بتوں کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے، اور اس نے ہمیں لعنت و ممانت بھی کی تھی، اور ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے ہی کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کا ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر یہ کلاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ تو بول نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہ بول نہیں سکتا، اور کہا کہ اگر اس کی آنکھ پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا، تو وہ دوسروں کو نفع اور نقصان کیا پہنچائے گا۔ لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ تم لوگ اس مجبور لاچار کو اپنا خدا مانتے ہو، اس کا سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو، بس نہیں کرتے ہو تم لوگ اس خدا کی عبادت جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑی غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی ہی نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ لکڑی مٹی کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی پر آپ کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولنے لگا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے۔ اگر آج تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے تو کل تم ہمارے بت خانے کو توڑ دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے اور یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج نے کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ میری زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کروا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ جمع ہو جائیں۔ بتوں کے پجاریوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جو لوگ ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر کے ایک اسٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکال لیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے تھوڑے فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں پر ایک کمرہ تھا اور اس کمرے میں نمرود اور اس کے وزیر و بشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے اوپر سے ایک پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ تو اس وقت اس شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں منجنے کا تصور ڈالا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنے کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت زمین و آسمانوں سے آوازیں بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی درخواست کی۔ زمین نے کہا کہ
مجھ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تیری عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا کہ تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے وہ خود طلب کرے گا مدد تو میں اس کی مدد کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تیری زمین پر خلیل کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قدرت سے باہر ہو جائے۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اسے بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حواس میں دعا کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنے سے دور ہو چکے تھے اور پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا۔ اس کے بعد آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگ کے پاس بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پونجتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ سرد ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ میں جلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود اس کے باوجود بھی آگ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ نمرود کو ڈر تھا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوگ ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے لوگوں کو لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے دور بھیج دیا جائے تاکہ کوئی بھی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر خود چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ بکریاں اکٹھی کی اور ان کو اپنے ساتھ لے کر اور روانہ ہو گئے۔